اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ذرہ حق کو خورشید بنانے والے، ذرہ حق کو خورشید بنانے والے، حق ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، حق ہوں میں مجھے قدموں سے چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھے نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگی، جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگی، جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگی، اس وقت بھی سرکار امت پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ حمد و ثنا رب الجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد سامعین احتشام، میں نے جو آپ کے سامنے آیا کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدے کو پورا کرو، بے شک قیامت کے دن وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سامعین احتشام،
ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے، گناہ سمجھتی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ یہ وعدہ رہا، تو ہم اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ کل کو ایک ایسی ذات بھی ہے جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور یہ سوال کیا جائے گا کہ تو نے وعدہ کیا تھا، کیا تو نے پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو سب سے پہلے سمجھتے یہ ہے کہ وعدہ کیا ہے۔ آپ کسی کو یہ زبان دے دیتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو پاس آتا ہے، آپ جو کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ بجلی کا کام کرتے ہیں، آپ ٹرپائن کا کام کرتے ہیں، آپ پانی لگاتے ہیں۔ آج کل یہ جو سیزن ہے، یہ کٹائی کا سیزن ہے، آپ کسی کو اپنی زبان دے دیتے ہیں کہ کل 4 بجے آپ کے پاس ہوں گا، تو یہ آپ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ آپ کے پاس بجلی کے لیے کوئی بندہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کل شام کے وقت آپ کا کام ہو جائے گا، اگر وہ کام نہیں ہوتا آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ ہمارے میں ہی نہیں ہے کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ وعدے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ زبان بولے میرا وعدہ رہا تیرے ساتھ، بلکہ زبان کے الفاظ ہیں جو یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارا کل یہ کام کر دوں گا۔ اگر کل آپ نے کام نہیں کیا تو آپ نے وعدہ خلافی کی۔ یہ پیچھے یہ عید الفطر گزری ہے، لوگوں نے سوٹ دیے تھے درزی کے پاس، وہ کہتا تھا عید سے پہلے مل جائیں گے، اگر نہیں دیے تو اس نے وعدہ خلافی کی۔ تو سامعین احتشام، وعدہ یہ ہے آپ نے کسی کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے یا کسی کو یہ زبان دی ہے کہ کل آپ کی کٹائی ہو جائے گی، اگر کٹائی نہیں ہوئی آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ آپ کے پاس ریت پہنچ جائے گی، اگر نہیں پہنچی تو وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس بجری پہنچ جائے گی، نہیں پہنچی تو وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ آپ کا یہ فلاں کام میں کل کر دوں گا، اگر نہیں ہوا کل کی تاریخ میں تو آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ ضروری نہیں آپ کے منہ سے یہ لفظ الفاظ ادا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، یہ الفاظ لگانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں مثالیں رکھوں گا، کتنی مشکل صورتحال آئی اسلام پہ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، لیکن آپ نے ہمیشہ جو وعدہ تھا اس کو پورا کیا۔ اسلام پہ بھی بڑا مشکل وقت آیا، لیکن آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے ثابت کیا کہ اسلام کا نظام، اسلام کا کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ نے وعدے کو پورا کیا۔ سامعین احتشام، آئے سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ ایک میں حضور نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی، اور ایک جو مسلم و بخاری کی حدیث مبارکہ ہے اس میں حضور نے 4 نشانیاں منافق کی بیان فرمائی۔ پہلے 3 سنتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق میں 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو آئے ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر وہ نشانیاں موجود تو نہیں ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت، جب بھی جو منافق ہے امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز لکھوا دی، 1 روپے کی ہو یا 1 لاکھ روپے کی ہو،
آپ اسے وقت پہ نہیں دیتے یا اس میں کمی پیشی کر کے دیتے ہیں، آپ خیانت کر رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھیے، آپ کو ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت بھی مسلمان کیا کفار کیا ہر بندہ آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہو گئی امانت، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی منافق بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ سچ نہیں بولتا۔ جب بھی بولتا ہے، چاہے وہ مذاق ہو چاہے وہ دوسرا کام، جو مسلمان ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور نے فرمایا مسلمان دھوکہ دینے والا ہو سکتا ہے، لالچی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہو گئی، جو دوسری حدیث مبارکہ مسلم و بخاری کی ہے اس میں ایک نشانی حضور نے بڑھ کے بیان فرمائی ہے، ایک زائد ہے۔ وہ نشانی یہ ہے، ایک ہو گئی جب منافق کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ وہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تیسرے نمبر پہ وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، چوتھے نمبر پہ جو منافق کی نشانی ہے وہ جب بھی کسی کو دیکھا دھوکہ دیتا ہے، مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو جو دھوکہ دیتا ہے وہ منافق ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسلام پہ بڑا کڑا وقت تھا جب غزوہ بدر تھا، مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت فرمائی، جب کفار نے تنگ کیا تو مسلمانوں نے ہجرت فرما دی۔ اتنے میں اب غزوہ بدر کا موقع ہے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں پہلا معرکہ تھا حق و باطل کا، اس میں 313 مسلمان تھے صرف جنہوں نے کفار کا مقابلہ کیا تھا، اور ادھر 1000 جنگجو تھے کفار کے، ادھر 313 ادھر 1000، یعنی 3 گنا بڑھ کے۔ تو اس وقت ایک ایک بندے کی مسلمانوں کو ضرورت تھی، حضور کے لشکر کو ضرورت تھی، ادھر سامان بھی کم تھا، ہر چیز کم تھی۔ تو 2 صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ایک کا نام حضرت حذیفہ تھا، دوسرے کا ابو اسیل نام تھا۔ تو وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، تو رستے میں آپ دیکھیں کتنا کڑا وقت ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کی پاسداری کی ہے۔ یہ نہیں آپ نے سوچا کہ ادھر ان 2 کے آنے سے 313 کی جگہ 315 ہو جائیں گے، حضور نے پھر بھی وعدے کی پاسداری فرمائی ہے۔ کتنا کڑا وقت تھا اسلام پہ۔ تو وہ دونوں جو ہے ادھر ہجرت کر رہے ہیں مکے سے مدینہ کی طرف، تو اتنے میں ابو جہل نے روک لیا۔ اس نے کہا کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا ہم اتنی دیر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا، تو ہمیں جانے دیجیے۔ تو ابو جہل نے یہ صرف اور صرف شرائط طے کی ان کے درمیان کہ تم جا سکتے ہو لیکن تم غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوگے۔ انہوں نے کہا ہے کافر کے ساتھ ہمارا کیا لین دین کا معاملہ ہے، ہم بول دیتے ہیں کہ ہم نہیں شریک ہوں گے، یہ کفار کا سردار ہے، اس کے کہنے سے کیا بنتا ہے۔ انہوں نے دونوں نے حامی بھر لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوں گے۔ ادھر ابو جہل نے اجازت دے دی۔ جب وہ مدینہ میں آتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوں گے۔ حضور نے اجازت فرما دی۔ بعد میں انہوں نے دوستوں کو بتایا اس طرح ہمارا معاملہ پیش آیا تھا، ابو جہل نے ہمیں رستے میں روکا تھا، اس کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ بات طے پائی تھی کہ ہم غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوں گے۔
تو ان میں سے جن دوستوں کو اس نے بتایا تھا ان میں سے ایک دوست نے حضور کے گوشت گزار کر دی یہ بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وعدہ ہے وہ چاہے مسلمان سے کیا جائے یا کافر سے کیا جائے، وہ چاہے اسلام کی سر بلندی کے لیے ہو، لیکن وعدہ ہی ہے. اسلام پہ چاہے کتنا ہی کڑا وقت ہو، وعدے کی پاسداری کی جائے گی. تم دونوں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوں گے. تو یہ ہے وعدے کی پاسداری. تو سامعین احتشام، ہمارے سامنے جو ذات مبارکہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ہم یہ گناہ ہی نہیں سمجھتے. کسی کو کہہ دیتے ہیں ہم کل تمہارا کام کر دیں گے، ہم وعدہ کر دیتے ہیں، لیکن ہم وعدے کی پاسداری نہیں کرتے. حضور نے فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے ہے جو وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدوں کو پورا کرو، بے شک قیامت کے دن وعدے کے متعلق سوال کیا جائے. تو سامعین احتشام، اسی طرح آپ کے سامنے میں ایک اور اسلام کی تاریخ میں سے ایک واقعہ رکھتا ہوں. صلح حدیبیہ. یہ سہیل بن عمر نامی ایک کافر تھا، اس کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کفار کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی مسلمانوں کا اور کفار کا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ شرائط طے پائی تھی. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مکہ کا کوئی بھی شخص اگر اسلام قبول کر کے وہ مدینہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس لوٹائیں گے، لیکن جب مدینہ کا کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر مکہ جائے گا مکہ والے واپس نہیں لوٹائیں گے. ان شرطوں میں سے کافی شرطیں تھی، 16 شرائط تھی. یہ حالانکہ بڑی مسلمانوں کے لیے بڑی کڑی شرط تھی، اور کافی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے خلاف شرائط ہے، یہ تمام کی تمام شرائط جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو تم جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم سوچ رہے ہو وہ میں سب کچھ جانتا ہوں. تمہارے تحفظات برقرار ہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دے دی ہے یہی شرائط سب سے اچھی ہے. تو سامعین احتشام، آپ سوچیں جو حضور کی بارگاہ میں آ جائے وہ واپس جا سکتا ہے؟ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنی ہے، آپ کی بات سننی ہے، آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا ہے، جو آپ کے صحاب میں آ گیا ہے، وہ کس طرح واپس جا سکتا تھا؟ تو انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ مکہ سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی صحابی اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آئے گا آپ واپس لوٹائیں گے. مدینہ سے کوئی بھی بندہ اسلام چھوڑ کر مکہ میں جائے گا مکہ والے اسے واپس نہیں لوٹائیں گے. تو ایک حضور کا صحابی تھا، ابو حنظل نام تھا اس کا، تو اس کو بڑی کڑی سزائیں دی گئی، جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سزائیں دی گئی. تو وہ بڑی مشکل کے ساتھ بچ بچاؤ کر کے مدینہ آ جاتا ہے. تو جب مدینہ آ گیا مکہ والے بھی آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اور ہمارا معاہدہ طے پایا تھا کہ جب کوئی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا آپ اسے واپس لوٹائیں گے. تو سارے صحابہ رونے لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وعدے کی پاسداری کرنے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کی نظر تھی وہ کچھ اور دیکھ رہی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو حنظل کو واپس لوٹا دیا جائے. ابو حنظل جو ہے واپس لوٹ جاتے ہیں. تو سامعین احتشام، کتنے ہی صحابی جب انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب ہم مکہ سے مدینہ نہیں جا سکتے، انہوں نے کیا کیا، درمیان میں ایک رستہ بنا لیا. درمیان میں ایک وادی تھی، وہ سارے کوئی بھی بندہ مکہ سے جب بھی اسلام قبول کرتا وہ کیا کرتا، مدینہ آنے کی بجائے اس وادی میں قیام پذیر ہو جاتا. ادھر درمیان میں ایک مسلمانوں کے ایک لشکر تیار ہو گیا.
اور وہ لشکر کیا کرتا؟ جب بھی کفار گزرتے ان پہ حملہ کر دیتا۔ اب جو مکہ والے تھے نا، مکہ والے وہ خود حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کی وہ لشکر تیار ہو چکا ہے نا، وہ جو آپ کی جماعت تیار ہو چکی ہے درمیان میں، آپ مہربانی فرمائے انہیں اپنے پاس واپس مدینے ہی بلوا لیں۔ تو وہ سارے کے سارے جو مکہ سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ سارے کے سارے پھر لوٹ کر مدینہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی نظر تھی، اور حضور کے وعدے کی پاسداری کرنا تھی۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کو نہیں چھوڑا۔ تو سامعین احترام، ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا کلمہ گو ہے، ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سامعین احترام، جس نبی کے ہم پیروکار ہیں، وہ تو اتنے مشکل حالات میں بھی اس نے وعدے کی پاسداری کی ہے، تو ہم کیوں نہیں وعدے کی پاسداری کرتے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے، ہم جب تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ پہ عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلمان ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ، آپ کی سیرت پہ، آپ کے قوانین پہ جب ہم عمل پیرا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عروج عطا